العذاب وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جس نے ہم پر احسان فرمایا، ایمان کو ہمارے دل کے لیے محبوب بنایا،
اور جس نے یہ احسان فرمایا کہ کسی ایمان والے کی نفرت اور بغض سے اس کو پاک فرمایا، جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور آل اور اہل کے ساتھ ہمیں محبت اور نسبت عطا فرمائی، جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ کسی ایک صحابی کا بغض بھی ہمارے دل میں جمنے نہیں دیا، جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ کسی ایک صحابی کی تنقید کرنے کا جرم ہمارے سینے میں پنپنے نہیں دیا، جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ کسی ایک ایمان والے سے نفرت کا اظہار ہمیں عطا نہیں کیا، اور جس نے ہم پر احسان فرمایا کہ دشمنان صحابہ کے خلاف ہمیشہ ہمارے دلوں کو مضبوط کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے ہی دفاع صحابہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہمارا موضوع اور عنوان بجواب محمد علی مرزا جہلمی اس عنوان کے ساتھ چل رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں احتیاط کرو، اور یہ آپ سے کہا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان سے کہا جا رہا ہے جو کسی نہ کسی صورت میں اس سے یا اس جیسوں سے متاثر ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے بارے میں دل میں کم سے کم شک رکھتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے خلاف کہیں نہ کہیں اپنے رویے کے اندر بغض، اپنے لہجے کے اندر تلخی اور دلوں کے اندر بے شمار سوال اٹھائے پھرتا ہے، ان کا جواب دینے کے لیے اور ان کی تسلی کے لیے ہم نے یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سوال اٹھانا اور آپ کے انتخاب پر سوال اٹھانا، اور دراصل صحابہ کے بارے میں عمومی طور پر بد مزاجی یا بد زبانی کا رویہ اختیار کرنا اللہ کے خلاف ہی زبان درازی کرنا ہے۔ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا۔ اسی طرح وہ دوسری حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، میری محبت کی بنا پر ان سے محبت کی جائے گی، اور جو ان سے بغض اور نفرت رکھے گا وہ دراصل میری نفرت اور بغض کی وجہ سے ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے گا۔ اس طرح صحابہ سے محبت کرنا دراصل رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا دراصل رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے، اور رسول اللہ سے محبت کرنا دراصل اللہ سے محبت کرنا ہے، اور رسول اللہ سے بغض رکھنا دراصل اللہ کی تقسیم پر، اس کی رضا پر اور اس کی خدائی پر اعتراض کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو ایسے رویوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں۔ پہلی سورہ الفتح کی آخری آیت نمبر 29، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، آمنوا معہ، جن کو معیت نصیب ہوئی ہے ایمان کے ساتھ۔ یہ اشارہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے منتخب کردہ ہیں، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ایمان والے وہ بھی اللہ کے منتخب کرتا ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کر رہے یا اپنا ایجنڈا لے کر نہیں آئے۔ اللہ نے جو دین اللہ نے نازل کیا
اور جو دین محمد رسول اللہ پر نازل کیا، اس دین کو پہلا طبقہ جو اٹھانے والا ہے، جس نے ایمان کی ساری آزمائشیں اور سبھی مشکلات برداشت کی ہیں اور سارے فتنوں کو سہا ہے، وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کی معیت حاصل کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے لیے سخت ہوں گے، ان پر سخت ہیں، یہ ان کے مقابلے میں مضبوط ہیں۔ اور مقابلہ وسائل کا نہیں تھا، وسائل کا تو مقابلہ ہی نہیں تھا، مقابلہ ایمان کا ہے، نظریات کا ہے۔ وسائل کے اعتبار سے تو مومن کمزور تھے، بلکہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا کہ تمہیں ماننے والے تو رذیل اور رتی قسم کے لوگ ہیں۔ مقابلہ وسائل کا نہیں تھا، مقابلہ دنیاوی حوالے سے جاہ و منصب کا نہیں تھا، مقابلہ یہاں کی شان و شوکت کا نہیں تھا، مقابلہ کس سے ہے؟ ایمان سے۔ ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کفر کے اور کفار کے مقابلے میں اور ان کی تمام تر قوت کے مقابلے میں ان پر سخت ہیں، ان کے مقابلے میں جمے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی نرم چارہ نہیں جس کو کوئی کاٹ لے۔ اشداء علی الکفار، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ معنی بھی اس کا درست نہیں کہ وہ کافروں پر بلا وجہ سختی کرنے والے تھے، یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ وہ کافروں سے بلا وجہ نفرت کرنے والے تھے۔ کفر کی وجہ سے نفرت اور ہے، لیکن اگر کوئی کافر سے آپ رغبت نہ رکھیں اور اس کے ساتھ ہمدردی نہ رکھیں، آپ دعوت نہیں دے سکتے۔ اصل معنی یہ ہے کہ یہ کفر کے مقابلے میں استقامت کے حوالے سے شدت والے ہیں، سخت جمے ہوئے ہیں، اور باہمی طور پر کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں انتہائی نرم ہیں، انتہائی ملائمت سے پیش آنے والے ہیں، شفقت سے پیش آنے والے ہیں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جب یہ کفر کے مقابلے میں سخت تھے اور باہمی طور پر ان کی رحمت اور ترحم کو بیان کیا گیا ہے، تو ان کی جنگیں کیوں ہو گئی؟ سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اور جب سوال اٹھایا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارا نوجوان فوراً متاثر ہوتا ہے کہ دیکھو اس نے سوال اٹھایا، وہ تو صحیح بات کر رہا ہے، تو کیوں لڑے؟ اللہ نے یہ کہاں کہا ہے کہ ان کی آپس میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اللہ کی طرف سے یہ، بلکہ سنیے اور ہوش سے اور توجہ سے سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کے پاس گیا ہوں، یا اللہ سے میں نے دعائیں کی ہیں، اور جو جو فتنے سابقہ قوموں کو آئے اور جو جو عذاب ان کو آئے، ان سب کے بارے میں میں نے اللہ کو منا لیا کہ اللہ اس قوم کو غرق نہیں کرے گا، اجتماعی طور پر اس کو عذاب کے حوالے نہیں کرے گا، ان کی شکلوں کو مسخ نہیں کرے گا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں کرے گا۔ ایک بات ایسی ہے جو اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، وہ کون سی دعا ہے؟ کہ یہ باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ باہمی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے۔ یہ دعا بھی اللہ کے نبی نے کی، لیکن اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ یہ امت اسی فتنے کا شکار ہوگی، اسی فتنے کا، اور اسی وجہ سے بار بار باہمی محبت کی بات کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے باہمی برداشت کی بات کی جا رہی ہے، اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ لڑنا، اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ فتنہ ہو گیا اس امت کا۔ تو کسی فتنے کا شکار ہونا ایمان سے خالی ہونا نہیں ہے، یاد رکھیے، کسی فتنے کا شکار ہو جانا، کسی غلطی کا شکار ہونا۔ اللہ نے ان کی غلطیاں خود بھی بیان کی، یہ کہتا ہے نا کہ میں بخاری مسلم سے اٹھا کر ان کی غلطیاں بیان کروں گا۔ مولوی چھپاتا ہے، مولوی نے چھپایا ہوتا تجھے کہاں خبر ہوتی؟ بخاری مسلم میں کس نے لکھا؟ کون لے کے آیا بخاری مسلم؟ کس نے بخاری مسلم کو بر صغیر میں
لا کر متعارف کروایا. ان احادیث پر کس نے آ کر یہاں بات کی، ان کی تفہیم عرض کی، کس نے آ کر ان کے ترجمے کیے، کس نے آ کر ان کی تفہیمات لکھی؟ مولوی نے چھپایا ہوتا تجھے کہاں سے پتہ چلنا تھا؟ مولوی تو نہیں چھپا رہا. ہاں، مولوی اس نظریے کا قائل. اللہ نے جو بیان فرمایا، اللہ خود ان کی غلطیاں بیان کر کے کہتا ہے میں نے بھی معاف کر دیا ہے، اے کملی والے تو بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کر دے. اس نقطے کو سمجھو. تم غلطی بیان کرتے ہو لیکن اگلی بات بیان نہیں کرتے ہو. تم غلطی تلاش کرتے ہو کیونکہ تمہارا واسطہ ہی غلطیوں سے ہے. تم خود بھی کسی کی سنگین غلطی ہو، تمہارا واسطہ ہی غلطیوں سے ہے. تم نیکی تلاش نہیں کرتے، تم کوتاہیاں پکڑنے کی کوشش کرتے ہو. وہ کوتاہیاں جن پر عرش والا کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، وہ کوتاہیاں پکڑ کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو بنیادی بات یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ منتخب نہ کرتا اور کوئی خود سے منتخب ہو سکتا ہو اور کوئی خود سے جماعت مصطفی کا حصہ بن سکتا، ابو لہب کو کون محروم کرتا؟ وہ آپ کے خاندان کا حصہ تھا. ابو لہب کو کون محروم کرتا؟ کون آپ کے سگے چچازاد بھائیوں کو محروم کرتا؟ کیسے محروم ہوتے؟ عقل والے، دانش والے اگر انہیں یہ خبر مل جاتی کہ ہمارے تذکرے زندہ رہیں گے اور ہم زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی تاریخ میں اور یہ مقام اور مرتبہ ملے گا. اللہ چنتا ہے. اللہ نے چنا. نبی پاک طائف سے واپس آ رہے تھے، سنا ہوا آپ نے ان کافروں نے بھی آپ کے ساتھ حد کر دی اور آپ نے پناہ لی پتھروں سے، سنگ باری سے بچنے کے لیے. جس باغ میں وہ آپ کے رشتہ داروں عتبہ و شیبہ کا باغ ہے، آپ اس میں پناہ لیتے ہیں. سر تپا زخم زخم ہے، خون رس رہا ہے، جوتا مبارک خون سے بھرا ہوا ہے. اس حالت میں ایمان کی وجہ سے دشمنی رکھنے والے عتبہ و شیبہ رشتہ داروں کو بھی آپ پر رحم آیا کہ اتنا پاک باز آدمی، اتنا شاندار آدمی، اتنا حسین آدمی، اس کا یہ حال ہو گیا. رشتہ دار تھا، لہذا اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو. وہ غلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس انگور لے کر آیا اور آپ کے سامنے پیش کیے. زخمی زخمی نبی پاک علیہ السلام نے جو زخم تھے، آپ نے پہلا دانہ اس کے ساتھ توڑا تو کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے. دیکھیے نصیب کی بات ہے. وہ دانشور تھے، ادیب و خطیب تھے، دونوں بھائی بڑے مانے جاتے تھے، لیکن یہاں اس کے نصیب جاگے. سوال کرتا ہے یہ جملہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ تو بابل میں نینوا میں رہنے والے ہمارے نبی پر اترا. ہمارے نبی اس کو پکارا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نبی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہماری مائیں الگ ہوتی ہیں لیکن آپس میں ہم رشتے دار ہیں. میں اسی نبی کا تسلسل محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دور کھڑے ہو کر دیکھنے اور محروم رہنے والے عتبہ و شیبہ نے دیکھا کہ عداس نامی یہ عیسائی غلام کلمہ پڑھتے ہوئے میرے نبی کے زخمی پیروں کو چاٹ رہا ہے. یہ نصیب کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے کہ تو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. اس کے باوجود تجھے تیری نبی کی جماعت کی خامیاں دکھائی دیتی ہیں. تو کہتا ہے میں ہوتا تو میں نبی ہوتا، میں ہوتا تو میں خلیفہ راشد ہوتا. تو خلیفہ راشد ہوتا تو پھر ہم تیرے خلاف علی ہوتے. کہتا ہے میں وہاں ہوتا تو میں معاویہ پر، عبد الرحمن بن عوف پر، میں فلاں فلاں پر، میں طلحہ زبیر پر، میں بسر بن ارتاب پر میں تلوار سونپ لیتا. تو تلوار سونپتا تو تیرا علاج وہیں ہو جاتا، آج تیرے فتنے کا نام و نشان نہ ہوتا. یہ تو تیری قسمت ہے کہ تو پاکستان جیسے ملک میں پیدا ہو گیا جہاں ججوں کے خلاف زبان کھولو تو پکڑے جاؤ،
جہاں جرنیلوں کے خلاف زبان درازی کرو تو پکڑے جاؤ، جہاں کسی گھٹیا قسم کے بیوروکریٹ کے خلاف بھی زبان کھولو تو پکڑے جاؤ، جہاں نبی کے صحابہ پر بھونکو تو کچھ نہ کہو بلکہ اعزاز ملتا ہے۔ یہ تو تیری قسمت ہے کہ تو پیدا یہاں پہ ہوا ہے۔ بہرحال آئیے، علمی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر بہتان ترازی، الزام تراشی، ان کے ایمان کے بارے میں طرح طرح کے سوال۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں، اور کفر کے مقابلے میں ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جیسے کسان کی فصل ہوتی ہے، اس کی کونپل پھوٹتی ہے، وہ کونپل ایمان ہے، اور پھر اس کو تناور کیا جاتا ہے، اور جب وہ تناور ہو جاتی ہے نا وہ کونپل، تو اس کو کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہ کفر کے مقابلے میں اس کو کسان دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، گویا اللہ ان ایمان والوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور اس لیے بھی خوش ہو رہا ہے لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ کہ کافروں کو چڑ چڑھ رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم ساری سازشیں کر کر کے تھکے ہیں، یہ ایمان والے ختم ہی نہیں ہوتے۔ پچھلے 100 سال سے خاص طور پر رافضیوں کی تحریک اس قدر زوروں پہ ہے، نبی کے صحابہ کے خلاف بدزبانی پہ ہے، سیدھی سیدھی گالیوں پہ ہے، لیکن کیا فرق پڑا؟ اللہ کے فضل و کرم سے ابو بکر سے محبت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے لیغیظ بہم الکفار، اللہ کے فضل و کرم سے عمر سے محبت کرنے والے، عثمان سے محبت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، اللہ کی قسم ہے معاویہ سے محبت کرنے والے بڑھ رہے ہیں۔ اگر تمہارا فتنہ اور پروپیگنڈا بڑھ رہا ہے تو مقابلے میں اللہ لوگوں کو کھڑے بھی اسی طرح اسی مقدار میں کرتا جا رہا ہے۔ اور پھر جن کے بارے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بدل گئے تھے، یہ تبدیل ہو گئے تھے، اور اس میں حدیث میں نے جو پچھلی دفعہ اس کا ایک اعتراض، اس کا جواب تفصیل مانگتا ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ مولوی نے چھپایا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے تو جب آپ وہاں پانی پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی، اس کے اعضاء، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور آپ ان کو آگے بڑھ کر پانی پلانا چاہیں گے یا ان کو ویلکم کرنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے رکاوٹ کھڑی کی جائے گی، دیوار آ جائے گی، اور آپ سے کہا جائے گا یہ لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، اور آپ کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، اصحابی اصحابی، اور حوالہ دیتا ہے بخاری مسلم کا۔ لیکن اس کو ایک عادت ہے، یہ درمیان سے یہودیوں کی طرح کوئی چیز نکالتا ہے، اس پر اپنا سارا مقدمہ قائم کرتا ہے، اور پھر عمومی بات کر کے نکل جاتا ہے کہ بخاری مسلم اور دیگر کتب حدیث میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں۔ سننے والا اس نے کبھی نہ بخاری کو کھولنا، نہ بخاری کے آگے پیچھے کی روایات کو پڑھنا، امام بخاری کس حدیث کو کیوں لائے، انہوں نے جو باب قائم کیے وہ کیوں قائم کیے، امام صاحب اس حدیث کو لے کے آئے اور اوپر باب قائم کیا، اس باب کے اندر اس حدیث کے ساتھ استدلال کیا ہے، کیوں لے کر آئے حدیث، یہ کبھی غور نہیں کرتا یہ نوجوان کہ جس امام کی بات کو نقل کر رہا ہے خود اس امام کا اس حدیث کے بارے کیا کہنا، خود اس امام نے اس سے آگے پیچھے کچھ اور بھی روایات لائی ہے کہ نہیں، اور اس مسئلے کو، اس الجھن کو کلیئر کیا ہے کہ نہیں، یہ کبھی یہ وہ والی باتیں نہیں بتائے گا، بس ایک روایت پکڑے گا، اس کے درمیان کا کچھ حصہ پکڑے گا اور دھوکہ دے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے بخاری کی
6585, 6516, 6526, 4625 اور صحیح مسلم کی 2297 ان کا خلاصہ رکھنے لگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ضرور کہا اصحابی اصحابی، اور اس پر کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ بخاری کے اندر دیگر احادیث کیا ہیں۔ بخاری شریفی کی ایک اور روایت کے اندر اصحابی بھی ہے۔ ایک اصول ہے، اور یاد رکھیے گا، توجہ ہے کہ میری طرف، ایک اصول ہے دین کے بیان کرنے میں۔ اگر قرآن کی کوئی آیت آئے جس کے تفہیم لازم ہو اور سمجھ نہ آتی ہو، پہلا اصول یہ ہے قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے۔ قرآن خود اپنے مسائل کی، اپنی ان الجھنوں کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اگر قرآن نہ کرے تو نبی پاک کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہو کہیں کوئی ایسی بات ہے جس کی وضاحت قرآن نے ضروری نہیں سمجھی، اللہ نے ضروری نہیں سمجھی، یا نبی پاک کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروا دی، کیونکہ وہ بھی وحی کا حصہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بھی دین ہے اسی طرح سے، اسی حیثیت کے ساتھ۔ لہذا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی، جیسے آپ دیکھیے کہ پکڑنے والوں نے اسی شہر میں بیٹھ کے کہا نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ اسی شہر میں ایک منکر حدیث پیدا ہوا جس نے کہا نشے کی حالت میں نماز، اور قرآن کہتا ہے۔ اس ظالم کو قرآن کی دیگر آیات نظر نہ آئیں جس میں نشے سے منع کیا، نماز سے نہیں۔ لیکن اس نے کیا سمجھا؟ نماز سے منع کیا ہے، نشے سے نہیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ قرآن نے نماز سے منع نہیں کیا، نشے سے منع کیا تھا۔ جب یہ کہا جائے کہ تم نماز کے قریب نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ نشہ نہ کرو یا نماز نہ پڑھو۔ یہ اسی درجے کا بدتمیز اور جاہل ہے جو بنیاد کو منع کرتا ہے اور فرع کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے غلام احمد پرویز یہاں وصیتیں کرتا رہا نماز نشہ منع نہیں ہے، اور نشے کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھیلاتا رہا، وہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ حدیث نے جب یہ کہا کہ صحابی اصحابی کہیں گے تو اگلی ہی حدیث میں اصحابی کے الفاظ موجود ہیں، ویری نیکسٹ میں۔ اور اصحاب اسم تخزیر ہے، اس میں تصغیر ہے، یعنی گنتی کے چند لوگ۔ عربی زبان ایسی ہے، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھتے آپ دین کو بنیادی طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر بارش کے لیے، بادل کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ بادل صرف اوپر سے گزرنے والے ہوں تو ان کا نام کیا ہوگا؟ اگر سایہ کرنے والے ہوں تو ان کا نام کیا ہوگا؟ اگر رمجم برسنے والی ہو بارش تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اگر تیز بارش ہے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ کوئی آدمی پکڑ کے ایک معنی کو بیٹھ جائے اور دوسرے معنی کی فکر نہ کرے، یہ علمی خیانت ہے۔